ڈائری سیچن گلیشیئر اینڈ ڈرائی فروٹ پارٹ 4۔ دوستو، یہ ڈرائی فروٹ والا کام کافی لمبا ہو گیا ہے۔ میں اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ گلیشیئر کا معاملہ کچھ اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ گلیشیئر دنیا میں 7ویں نمبر پہ آتا ہے۔ سب سے بڑا گلیشیئر ارجنٹائن میں ہے، اور یہ جو ہے ہمارے پاس اس کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پاکستان کے اندر کاراکورم رینج میں یہ دوسرا بڑا گلیشیئر ہے۔ اس کی لمبائی ہے 76 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی ہے 4 to 6 کلومیٹر۔ اس کی بلندی ہے تقریباً 15,000 فٹ سے لے کے 18,000 فٹ تک۔ کوئی آبادی نہیں ہے، اور ہزاروں سال سے یہ قائم ہے، اور غالباً ہزاروں سال قائم رہے گا، پروردگار نے چاہا تو۔ یہ گلیشیئر، اگر اس کے بارے میں گھنٹوں آپ کے ساتھ بولتا رہوں، آپ کو بتاتا رہوں، آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتا رہوں، کتابیں لکھ کے پڑھاتا رہوں، میرے خیال میں آپ کو 30% بھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کو جاننے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے، وہاں پہ جایا جائے، رہا جائے، دیکھا جائے، خود ایکسپیرئنس کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ -30 ڈگری اور -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا کیا ہے۔ ادروائز زبانی کلامی فلموں سے، ویڈیو سے بات نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو یہ ساری کاروائی ہے یہ لمبی ہو گئی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سنیں گے اور اپنے نالج میں کم از کم تھوڑا بہت اضافہ ضرور کریں گے، چاہے اس میں آپ کو تھوڑی بہت تکلیف ہی اٹھانی پڑے۔ اس کا جو سلیپنگ بیگ ہوتا تھا، اس کے اندر اگر انسان گھس جائے اور چاہے باہر برف کے اندر لیٹ جائے، اوپر سے برف پڑتی رہے، وہ اندر محفوظ رہتا تھا۔ یہ کینیڈا کی نارتھ فیس کمپنی ہے، جو عالمی طور پہ مشہور ہے، وہ بناتی تھی۔ اور جیسے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ایک جوان کی کٹ پہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپیہ اس وقت خرچ آتا تھا، جس میں ٹوپی سے لے کر بوٹ تک شامل ہوتے تھے۔ ہم جب سیچن گلیشیئر میں گئے تو یہ ڈریس اویلیبل نہیں تھا، ہمارے پاس نارمل ٹھنڈا لباس تھا، جو کہ خودکشی کرنے والی بات تھی اگر اس میں اوپر چڑھ جاتی، لیکن ہم نے کر لی خودکشی، چڑھ گئے آہستہ آہستہ۔ پھر فوج نے بہت ہمت کی، باہر سے سامان منگوایا، کسی قسم کی بھی پیسے کی کمی زیاد صاحب نے نہیں آنے دی، تو وہ پھر ہمیں سامان اوپر پہنچتا رہا اور ہم اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرتے رہے۔ ایک چیز ہوتی تھی اگلو اس کو بولتے تھے، یہ فائبر گلاس کا بنا ہوتا تھا، اس کی کیپیسٹی ہوتی تھی، یہ ڈوم ٹائپ ہوتا تھا، گنبد ٹائپ۔ اس کے اندر 2 بندے، 3 بندے، اپ ٹو 10 بندوں تک کے رہنے کی گنجائش ہوتی تھی، اور ہلکی پھلکی ہیٹنگ میں چولہا وولہا بھی جل جاتا تھا، جلا لیا کرتے تھے احتیاط کے ساتھ، کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینٹ ہوتے تھے، وہ پلاسٹک ٹائپ ٹینٹ ہوتے تھے، زیپیں شیپیں لگی ہوتی تھی، اس کے اندر آپ چلے جائیں، تھوڑی سی آپ ہیٹ کر لیں پیٹرول میک سے یا موم بتی سے یا دیے سے یا کسی لالٹین سے، تو اندر سے گرم ہو جاتا تھا، بڑا بہترین قسم کا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے۔ باہر اگر زپ کھول کے منہ نکالو تو -20 ڈگری -30 ڈگری کا تپیڑا پڑتا تھا، اور پھر اندر۔ نارمل فوج میں 2 گھنٹے کی گارڈ ڈیوٹی ہوتی ہے، جب بھی پلین ایریے میں ہوں گے، سیالکوٹ، لاہور، کراچی، ملتان، پشاور، 2 گھنٹے گارڈ ڈیوٹی۔ لیکن سیچن گلیشیئر میں نے اپنی پوسٹ پہ 15 منٹ کی ڈیوٹی بھی دلوائی ہے، کیونکہ اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو جاتا تھا تو ڈیوٹی دینے والے کا جم جانے کا، فریز ہو جانے کا چانس ہوتا تھا۔ اس لیے ہم نے 1 گھنٹے سے شروع کی
اس کو ریڈیوس کر کے آدھے گھنٹے پہ آئے، آدھے گھنٹے سے 15 منٹ پہ آئے، کیونکہ ان دنوں کوئی ایسا ارینجمنٹ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو انفارم کیا جا سکے، اور رسیاں باندھ کے کھینچ کے رسی کو دوسرے کو ہلایا جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ میرا ٹائم جو ہے یہ پورا ہو گیا ہے اور میں نے ابھی جانا ہے ڈیوٹی کے اوپر۔ تو یہ تو تھا اس کے درجہ، اور قیمت کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں، سیاچن، سیاہ کا لفظ ہے بلتی زبان میں گلاب کا پھول، اور چن کا مطلب ہے پلیس، جگہ۔ سیاچن کا مطلب ہے پھولوں کی جگہ، یعنی خوبصورت جگہ۔ اور پھر جہاں ہم تھے اس کا نام تھا علی برنگسا۔ علی تو آپ کو پتہ ہے، اس کی تو تشریح کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میرے جیسے بندے میں وہ ہمت ہونی چاہیے ایسی۔ تو برنگسا کا مطلب ہے ڈیرا، یعنی علی کا ڈیرا۔ ابھی کون سے علی صاحب ادھر آئے، اس ڈیرے میں رہے۔ وہ جو ڈیرا تھا وہ بھی اسی طرح تھا جیسے گنبد ہوتا ہے، گنبد، ایک برفانی گنبد، گول بہترین آرکیٹیکٹ کے ساتھ، صاف ستھرا تراشا ہوا دور سے نظر آتا تھا۔ اور تیسری آئٹم تھی یہ جو پہاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، یہ جو انگلی کی طرح تھن، لمبی اور تھن اوپر کی طرف اٹھی ہوئی، ان کے اندر سے کالے رنگ کا مادہ آہستہ 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 جب دھوپ نکلتی تھی تو نیچے کی طرف گرتا تھا، وہ تھی سلاجیت۔ اس کو ہم دیکھتے رہتے تھے، وہ گرتی رہتی تھی، لیکن جب گرتی تھی تو نیچے جو ریت اور مٹی ہوتی تھی اس میں مکس ہو جاتی تھی، ریت اور مٹی میں وہ سلاجیت جو پیور نکلتی تھی پہاڑوں سے مکس ہو جاتی تھی، اور ہمارے پاس کی بات نہیں تھی کہ ہم اس کو سیپریٹ کرتے۔ وہ نیچے کے جو لوکل لوگ تھے وہی آتے، وہی پروڈکٹ کرتے، پانی سے نکالتے، تیل سے نکالتے، گرم پانی سے اس کو کچھ کرتے، پیوریفائی کرتے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو سکردو گئے ہیں تو ڈبیوں میں پیک ملتی ہے سلاجیت، 10 گرام، 50 گرام، 500 گرام وغیرہ وغیرہ، اور قیمتی ہے۔ لوگ ہمیں ڈیمانڈ دیا کرتے تھے، ہم لے جایا بھی کرتے تھے، لیکن وہ خراب ہو جاتی تھی ریت میں مل کے، اس لیے ہم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ساتھیوں، میں نے کوشش کی کہ سیچن گلیشیئر اور ڈرائی فروٹ والے معاملے کو آج ادھر وائنڈ اپ کر دوں، لیکن نہ کر سکا۔ معذرت خواہ ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ کرنل ریٹائرڈ اختر مجید بٹ، 2 جون 2025، لاہور۔ اللہ حافظ۔